علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج السالکین میں عبادت کی یوں تعریف کی ہے: العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر، فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ بهذا الاعتقاد فهي عبادة. یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ کسی کو تسلط ما فوق الاسباب قدرت میں ہے یا علم میں ہے، یہ شرک اعتقادی ہے، اور جو اقوال و افعال تعظیمی اس اعتقاد سے پیدا ہوں وہ شرک فی العبادت ہے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے عبادت کی تعریف کا مختصر مفہوم عرض کرتا ہوں۔ عبادت ہر اس تعظیم اور اس کام کو کہتے ہیں جو دو عقیدوں کے ساتھ کیا جائے۔ ایک عقیدہ یہ کہ میں جو عمل اور جو کام کر رہا ہوں اور جس کے لیے کر رہا ہوں وہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہے، وہ غیب سے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا، وہ مجھے دیکھتا ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ رہا۔ اور دوسرا عقیدہ یہ کہ جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے، مالک و مختار ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ راضی ہو گیا تو نفع پہنچا سکتا ہے، برکت عطا کر سکتا ہے، اور ناراض ہو گیا تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ ایک حاضر و ناظر، دوسرا مختار کل، عالم الغیب اور مختار کل، ان دو عقیدوں کے ساتھ کوئی تعظیم اللہ کے لیے کرے گا تو وہ تعظیم عبادت بن جائے گی، یعنی اللہ کو عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل سمجھ کر اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھ کر وہ تعظیم کرے گا اللہ کی تو وہ تعظیم عبادت بن جائے گی۔ اور اگر ان دو عقیدوں کے ساتھ کوئی تعظیم کسی نبی ولی کے لیے کرے گا، اللہ کے نبی یا ولی کو عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل سمجھ کر اس اللہ کے نبی یا ولی کی تعظیم کرے گا تو یہ تعظیم اس نبی ولی کی عبادت بن جائے گی، اور کلمہ اسلام کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ کلمہ اسلام میں اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ان دو عقیدوں نے ہاتھ باندھنے کو عبادت بنا دیا، نماز میں قیام کو عبادت بنا دیا، رکوع اور سجدے کو عبادت بنا دیا، التحیات میں دو زانوں بیٹھنے کو عبادت بنا دیا، ثنا
کرنے پکارنے کو عبادت بنا دیا، قربانی کرنے مال خرچ کرنے کو عبادت بنا دیا، بیت اللہ کے طواف حجر اسود کے چومنے کو عبادت بنا دیا، سعی بین الصفا والمروہ کو عبادت بنا دیا۔ ان دو عقیدوں نے نظر و نیاز اور منت کو عبادت بنا دیا۔ تو الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، نمبر دو مختار کل ہونا۔ تو جو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، مختار کل سمجھ کر اللہ کی تعظیم کرے گا تو وہ تعظیم عبادت بن جائے گی۔